کوئی معدے کی گیس، بادی تبخیر کی دوائی ایسی پھکی جس میں نمک نہ ہو وہ استعمال کریں، اور میں وہ خود بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سفید زیرہ، دھنیا، چھوٹی الائچی اور مصری۔ سفید زیرہ 1 چٹانک، دھنیا 1 چٹانک خشک، چھوٹی الائچی 1 چٹانک اور مصری 1 پاؤ باریک پیس لیں۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام لیں، کمال چیز ہے معدے کے لیے۔ اور اگر اس کو بہت زیادہ پرتاثیر بنانا ہے، اس میں 10 گرام جو ہے ست پودینہ ڈال دیں، کمال دیکھیں انشاءاللہ۔ نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم اور نیند، اور ایک یہ سردیاں بہترین گزارنی ہے، اور گرمیوں میں بھی مسائل نہ ہوں، اور ٹینشن، انزائٹی اور نیند کا مسئلہ اور دماغی ذہنی کھچاؤ تناؤ کا مسئلہ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اناب سپستہ بہی دانے والا انابی قہوہ پینا شروع کر دیں۔ 4 فروری غالباً مجھے یاد ہے 2020 کو میں نے اس کی پوسٹ ڈالی تھی، اور جو دنیا نے اس کو پینا شروع کیا، یہ ہمارا خاندانی تھا۔ میری والدہ رحمت اللہ علیہ یہ ہمیں بنا کے پلاتی تھی، ایسا زبردست اس کا ذائقہ، انابی قہوہ اس کا نام، ایسا زبردست اس کا ذائقہ ہے اور ایسا خوشبودار ہے اور ایسا لذیذ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فائدے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کچھ شادیاں زیادہ کر دی۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے شادی زیادہ کی، 4 شادیاں ہو گئی، تو اس نے خواب، اس نے دیکھا، سوچا کہ 2 ماریں گی 2 بچائیں گی۔ ویسے اس نے سوچا اگر 2 ماریں گی 2 بچائیں گی، خواب دیکھا 2 پکڑ رہی ہیں 2 مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، انہوں نے تسبیح خانے کے سارے نظام کو تو کچھ نہیں کر سکے، پر لطیفوں کی PhD کی ہوئی ہے۔ ان جس شعبے میں بھی تسبیح خانے کی خدمت دی ہے وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اس کا اللہ سے تعلق ہے بس۔ وہ کہتے ہیں کیلولہ سنت ہے، وہ تو کافر کا بچہ ہوگا جو کیلولہ چھوڑ دے گا۔ اچھا، فجر کے بعد سونا ویسے ضروری ہے کہ رات کو اذکار، اعمال، تسبیحات کرتے کرتے، اور شام کو مغرب میں بندہ کیا زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، بس ایسے عزت آبرو کے ساتھ بندہ سے گزارے سارا دن کے ایسے کھپ کھپائیاں کیا کرنی ہے۔ انہوں نے لطیفوں میں ڈاکٹریٹ PhD کی ہوئی ہے۔ یہ مجھے انہوں نے لطیفہ دیا کہ بندے نے 4 شادیاں کی، خواب دیکھا کہ 2 نے پکڑا ہوا ہے اور 2 مار رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی کوئی اتنی شادیاں ہی کر لی، مجھ سے کہنے لگے کہ شادیاں کیا کی، میرے ساتھ جو بیتی، بس جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی قہوے نے بچائے، بہت زبردست قہوہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہم ہر جمعرات میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، بارشیں نہیں ہو، اور ماحول کی اثرات ذہنوں پہ بھی ہوتے ہیں، جسموں پہ بھی ہوتے ہیں، اور مزاجوں پہ بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو قہوہ ہے نا، انابی قہوہ، یہ انابی قہوہ، اس کو پیئیں۔ پنساری کے پاس چلے جائیں، اس سے کہیں جی 1 چھٹانک یا 1 پاؤ اناب دے دیں، 1 پاؤ 1 چھٹانک جتنا بھی سپستان دے دے، اور بہی دانہ دے دے، بس ہم وزن لے لیں، ہلکا سا کوٹ کے اس کو ڈبے میں رکھیں، اور 1 چمچ 2 کپ پانی میں خوب ابالیں، اسے 10 منٹ رکھ دیں، اور اس کپ کو پھر گھونٹ گھونٹ میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں اس کو پیئیں، دن میں چند بار پیئیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو بار بار پیئیں نا، بار بار پیئیں، بار بار پیئیں، تو اس کے بہت نتائج ہیں، اس کے بہت ریزلٹ ہیں۔ اس کے بہت زیادہ نتائج ہیں، بہت ریزلٹ اس قہوے کے۔ اچھا، میں بتا اس لیے رہا ہوں، صحت مند زندگی ہوگی تو عبادت ہو سکے گی، اور اگر صحت مند زندگی نہیں ہوگی، نہ بیماری میں نہ عبادت ہو سکتی ہے نہ خدمت ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے،
اور جو عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ یہ کہوا کہ کبھی آزمایا آپ میں سے کسی نے؟ نہیں آزمایا، آپ نے نہیں آزمایا، پوری دنیا نے آزمایا کسی نے؟ اس کے 3 اجزاء ہیں اور نہایت سستے ہیں۔ ایک مستری صاحب ہوتے تھے، مستری الہی بشک، اتنے کامیاب مستری تھے، اتنے تھے کہ باہر کی کوئی بندوق، گن یا کوئی پرزہ آتا تھا اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے ایسے ہی ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا۔ نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرا بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزہ باہر اور بندہ ہی باہر۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مستری صاحب کی زندگی کے 3 مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ۔ دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا، وہ مستری الہی بشک نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ بڑا پیالہ۔ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے، میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے۔ تیسرا، وہ یہ قہوہ پیتے تھے پیدل، اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹین لیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو۔ وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے، صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے۔ کیا بڑھاپی میں جوانی لوٹ آتی ہے؟ ایسا اچانک جس سے بوڑھا دوڑنے لگے، ہانپے بغیر، بیٹھنے میں اٹھنے میں بیٹھے، اور اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کرے۔ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، تو یہ ٹانک ضرور آزمائیں۔ صرف 1 چمچ روزانہ کھائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سستا ٹانک جو آپ کی جسمانی طاقت کو عروج پر لے آئے۔ وہ جنتی ٹانک ہے، وہ قرآنی ٹانک ہے، وہ نبوی ٹانک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے عرب کی کہانی سناؤں اور سچی داستان سناؤں جس نے 4 شادیاں اور اس کی صحت اور طاقت کا راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے عنوان میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا میں تذکرہ کروں گا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ وہ بوٹی پہلے سن لیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز برکات اور اس کو صحت کے راز آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشورے کے لیے تشریف لائے، جو جڑی بوٹیوں سے علاج کو زیادہ نہیں مانتے تھے اور یقین بہت کم رکھتے تھے۔ ویسے بھی اب ادارہ عالمی صحت نے ہربل ہیلتھ کو، یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج کو، ایک مستند طریقہ علاج تسلیم کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہربل ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیا منصوبہ بنایا جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میڈیسن 2025 سے 2034 تک۔ اس کا مقصد جڑی بوٹیوں اور پرانے طریقہ علاج کو باقاعدہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ پوری دنیا میں رائج جڑی بوٹیوں کے علاج کو قانونی، سائنسی اور محفوظ طریقے سے علاج کا حصہ بنانے پر کام کر رہا۔ 2025 میں ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں کی عالمی مارکیٹ تقریباً $105 ارب ہے، جو کہ 2034 میں ایک اندازے کے مطابق $580 ارب سے متجاوز کر جائے گی۔ دنیا جڑی بوٹیوں کی طرف لوٹ آئی ہے، ٹوٹ پڑی ہے، چل پڑی ہے، تھک ہار کے آ کر واپسی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک بدو کی طاقت کا راز۔ انہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک نسخہ بتایا جو ان کو 1 ارب بدو سے ملا۔
انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اسپتال میں آیا، میں نے بڑی توجہ سے اور دھیان سے اس کا علاج کیا۔ علاج کے بعد مجھ سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، لیکن تحفے سے پہلے اس کے فائدے سن لیں۔ آپ جس طرح بھی جتنے پرانے مریض ہوں، جوڑوں کے، کمر کے، پٹھوں کے، اعصاب کے، ڈسک کے، کھچاؤ کے، تناؤ کے، پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی تناؤ، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور خاص طاقتوں کو بہت زیادہ ایسی کمزوریوں کا شکار جو بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے ٹوٹکا نہایت بہترین اور لاجواب ہے۔ موسم گرما میں استعمال کرنا ہے تو بہت کم کریں، لیکن موسم سرما میں کھلے دل سے کریں۔ ہاں، اس دوران مکھن اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مکھن دودھ میرے دل میں چربی یا کوئی ایسے اجزاء جس سے نقصان پیدا ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ دوائی خود ایسی چیز ہے جو چربی کو گھلا دیتی ہے، ہماری شریانوں کو کشادہ کرتی ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن یعنی ہمارے دوران خون کو بہت لاجواب کرتی ہے۔ پھر اس بدو نے سینہ تان کر کہا، میری 4 شادی ہیں، چاروں بیویاں مطمئن، میں تندرست ہوں، میری اولاد بھی تندرست۔ پھر اس بدو نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک واقعہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک صاحب نے بڑھاپے میں شادی کی، کچھ عرصہ بیوی کے ساتھ رہے، فوت ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، بیوی نے جائیداد میں حصہ مانگا۔ بڑی بیوی کی اولاد نے دعویٰ کا جواب یہ دیا، یہ تو ہمارے والد کی بیوی تھی ہی نہیں، نہ یہ بچہ ہمارے والد کا، فیصلہ یہ کرنا تھا یہ بچہ اس عورت میں سے ہے، اس بوڑھے کا ہے۔ آخر یہ کیس حضرت علی کو سونپا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں۔ حضرت علی نے چند بچے اکٹھے کیے، ان بچوں کے ساتھ شامل کیا، سب بچوں کو دوڑایا، یہ بچہ پیچھے رہ گیا۔ پھر بچوں کو اکٹھا کیا، سب کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اچانک فرمایا یکایک اٹھو، سب بچے اٹھے، یہ بچہ اٹھا صحیح لیکن سہارا لے کر۔ فرمایا واقعی یہ بچہ اس بوڑھے کا ہے کہ وہ بڑھاپے کی اولاد اس وجہ سے دوسرے بچوں سے کم طاقتور ہے، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اس کو جائیداد میں حق ملنا چاہیے۔ بعد میں مزید تحقیقات ہوئی تو نکاح کے گواہ ملی اور حقیقت کھل کے سامنے آئی۔ اس بدو نے واقعہ سنانے کے بعد کہا، میری بڑھاپے کی اولاد اس نسخے کی وجہ سے بوڑھی نہیں، میری بڑھاپے کی اولاد توانا اور تندرست ہے، اس کی وجہ یہی نسخہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بدو کا یہ طاقت کا فارمولہ مجھے بھی دیا۔ بے شمار مریضوں کی کمر کی بیلٹیں اتر گئیں، شیٹی کا، لنگڑی کا درد ٹانگ میں شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ جو زندگی بھر کے لیے تھکے رہتے تھے اور بیماریوں میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے، انہیں ایسی شفا یابی ملی، وہ خود حیران۔ ایڑیوں کا درد، پاؤں کا درد اور تمام درد وہ جو جسم میں موجود ہوں اس بدو کے ٹوٹکے سے ختم ہو گئے۔ بلکہ بعض لوگوں نے مجھے اس کے تجربات مشاہدات میں یہ بتایا کہ اینک اتر گئی، نظر تیز ہو گئی، یادداشت لوٹ آئی اور پرانی بھولی ہوئی باتیں ازبر ہو گئیں۔ طبیعت ایسی حشاش بشاش کہ خود ہماری عقل بھی حیران، اس دوائی سے اتنا فائدہ، اتنا نفع کیسے ہوا؟ کچھ لوگ جو کسی تشدد اور حادثے کی وجہ سے اپنی قوتیں کھو بیٹھتے ہیں، جب انہیں یہ دوا استعمال کی اور یہ نبوی غذا استعمال کی، نبوی دوا، تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس بدو کو ایک اور فائدہ بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے اولاد تندرست تھی، اور وہ بھی یاد رکھے گا۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے